فبأي آلاء ربكما تكذبان. زبیر شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ. الحج اشہر معلومات، حج کے تعلق سے اس سے پہلے بھی کچھ باتیں آ چکی تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفار و مشرکین بھی زمانہ جہالت میں حج کیا کرتے تھے. اصاف اور نائلہ دو بت صفا اور مروہ پہاڑی پر رکھے تھے. صحیح کرتے وقت، طواف کرتے وقت اس کو چھوتے تھے اور پھر ادھر جاتے تھے تو اس کو چھوتے تھے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کے کیا جاتا تھا. نعوذ باللہ. تو یہ اس حج کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ جب اسلام آیا تو اس نے حج کرنے کا طریقہ ہی بتایا. اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جب حج فرض ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ حج تو فرض ہو گیا، اب اس کو کرنا کیسے ہے یہ اور بتا دیں، کرنا کیسے یہ اور بتا دیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام احرام کی حالت میں آئے اور پورا حج کر کے بتایا اللہ کے نبی. پھر اللہ کے نبی نے خود کیا اور امت کو سکھایا، اور قیامت تک اسی طرح حج ہوتا رہے گا. تو پہلی مرتبہ جو حج کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ کے نبی سے پہلے کے بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اور بھی واقعات ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اور بھی لمبے جوڑے. مختصر یہ کہ الحج و اشہر معلومات یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کے مہینے معروف اور مشہور ہیں، معلوم ہیں. کون سے مہینے؟ حج کے 3 مہینے، شوال، ذوالقعدہ و ذوالحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں. تو اشہر یہ شہر کی جمع ہے، مہینے ہیں. معلومات جو معلوم ہیں، مشہور ہیں، اور یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. لیکن حج جو کیا جاتا ہے مخصوص وہ ذوالحج کے مہینے میں کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کی تیاری کے مہینے 3 ہیں. یعنی حج تو وہی کیا جائے گا یوم عرفہ اور مینا 9 تاریخ و 10 تاریخ اور 11 تاریخ. لیکن حج کی تیاری کب سے شروع کریں گے؟ تو شوال سے شروع کرو. تو یہ اگر سب چاہے تو شوال سے احرام باندھ لے اور حج کا ارادے سے نکل جائے. تو اس حساب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. فمن فرض فیہن الحج، فرمایا تو جو شخص اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، یعنی احرام باندھ لے. اور حج فرض کب ہوتا ہے؟ حج فرض ہو جاتا ہے اس وقت جس وقت آپ کے پاس اتنی مالیت ہے کہ آپ، یاد رکھیے گا اس بات، اتنی مالیت ہے کہ آپ سفر ہے آپ کے حج کا یہ کر کے آپ مکے تک پہنچ سکتے ہیں. اور پلس آپ کے پاس اتنا خرچ موجود ہے کہ گھر میں آپ رکھ کے جائیں گے تو گھر والے پریشان نہیں ہوں گے، گھر والے پریشان نہیں ہوں گے، گھر والوں کا گزر بسر اچھے سے چل جائے گا، راستہ پرامن ہے. اور آپ کے پاس اتنی مالیت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا. اب آپ کو حج کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پورے میں نام آیا نہیں آیا، اللہ عالم. اب اس کے بعد عزیز ساتھیوں اگر حج نہیں کیا، بڑی سخت حدیث ہے، فرمایا جو شخص حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہیں کرے، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. حج فرض ہونے کے بعد اگر حج نہیں کرتا تو یہ اس کی فرضیت ہر انسان اپنا محاسبہ کرے اور اس اعتبار سے حج کی تیاری کرے. فمن فرض، تو اپنے اوپر جو شخص حج فرض کر لے، فلا رفثا، اب حج فرض کر لیا، حج شروع ہو گیا، فلا رفثا، تو اب اس سفر میں حج کے دوران کوئی فحش کام نہیں کرے، کوئی فحش بدکاری، ولا فسوقا، نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے اندر جھگڑا کرے. اب یہ رفث جو ہے نا عزیز ساتھی، اب آپ کہیں گے عجیب بات ہے کہ حج میں رفث نہیں ہو، فحش کوئی نہیں ہو، اور گناہ نہیں ہو، اور جھگڑا فساد نہیں ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حج سے آگے کرو یہ سب ہے نا. قرآن کی آیت میں تو یہی حج کا سلسلہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے ایسے مقدس مقامات پہ خاص طور سے اس کا خیال رکھو کہ خاص طور سے ان چیزوں سے بچو، گناہوں سے، فحش کاموں سے. یہاں تک کہ رفث کے اندر اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی شامل ہے، حالانکہ وہ جائز ہے، لیکن اپنی بیوی سے بھی حج کے دوران صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. تو حج میں ان چیزوں کا اور خیال رکھا جائے، ویسے بھی دنیاوی معاملات میں عام دنوں میں بھی بچے. وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، فرمایا جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا. اللہ تم نے جو بھلائی کی یا برائی کی، برائی کر کے تم انسانوں سے تو بچ سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتے، اللہ دیکھ لے.
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ. اور فرمایا اکثر لوگ کیا کرتے، عرب کے اندر جب حج کرتے، اس سے پہلے بھی جب صحابہ اسلام میں ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، قریش بھی کیا کرتے تھے، تو حج کرنے یوں ہی نکل جاتے، کوئی نہ سامان ہوتا نہ کچھ ہوتا بنا سامان لے کے چلے گئے. اب جب حج کرنے گئے تو وہاں کھانے پینے کے لالے ہو تو بھیک مانگنا پڑ رہی. اب وہ یہاں بتایا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، جب حج کرنے جا رہے ہو تو حج کا سامان بھی ساتھ لے کے جاؤ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے عزیز ساتھیوں. انسان اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ پہ بھروسہ کر لے اور یوں ہی نکل جائے سفر پہ کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. گھر کے اندر قیمتی سامان رکھا ہے، ہیرے جواہرات رکھے ہیں، نقد مالیت رکھی ہے، کچھ بھی سامان رکھا ہے اور ہم نے تالا نہیں ڈالا. اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ چوری ہو گئے تو قصور کس کو دیں گے؟ قصور کس کو دیں گے؟ ارے اللہ ہم نے تو آپ پہ بھروسہ کرا تھا، اس کے بعد اللہ کہے گا ہم نے تالا بنایا تھا. تالا بنانے والے کے دماغ میں تو ہم نہیں ڈالا تھا کہ تالا بنا. اگر وہ تالا نہیں بنا تھا تو وہ بات نہ الگ تھا. تو یہ تالا بھی اللہ نے بنوایا کہ تالے ڈالو، دروازے لگاؤ، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. ہاں حدیث ساتھی، تمام اسباب کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ کوئی بھروسہ نہیں. پہلے اسباب اختیار کریں. ہاں بھروسہ اللہ کی ذات ہے، یاد رکھیے گا. اسبابوں کے ذریعے سے مسئلے حل کریں گے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. کیا ہوگا؟ اسبابوں کے ذریعے سے مسئلے حل کریں گے تو وہ ہوگا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اور اگر ہم اعمال کے ذریعے سے مسئلے حل کریں گے تو جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. جو ہم چاہیں گے تو رکعت نماز پڑھ کے مسئلے حل کریں گے تو پھر وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، جو ہماری جو مرضی ہوگی انشاءاللہ اللہ وہ پورے کرے. تو اسباب کو اختیار کرنا سنت کے ذریعے میں، لیکن بھروسہ و توکل اللہ. فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا اور سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا ڈر. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں، اے سمجھداروں، اللہ سے ڈرو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. اب جب حج کیا جاتا پہلے کے زمانے میں تو لوگ یہ سمجھتے کہ حج کے دوران سامان کا خریدنا اور فروخت کرنا گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. سامان خرید بھی نہیں سکتے اور بیچ بھی نہیں سکتے. تو اس کی تردید کی گئی. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کیا اب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، حج فرض ہو گیا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اب تمہارے اوپر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم خرید و فروخت کر لو حج کے دوران. ہاں حج کو صرف اسی کا مشغلہ بنا لینا، تجارت ہی کا مشغلہ بنا لینا کہ تجارت ہی کی غرض سے حج کیا جا رہا ہے تو وہ منع ہے. ہاں یہ بات الگ ہے، آپ گئے تجارت کی غرض سے نہیں گئے تھے، حج کی غرض سے گئے تھے، آپ کی نیت صاف تھی، وہاں سے آپ نے کوئی سامان خرید دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو. اصل حج میں نے بتایا تھا آپ کو دو فرض ہیں. نمبر 1 وقوف عرفات اور نمبر 2 طواف زیارت. یہ حج کے فرض ہیں، فرض. اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ادا نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں، رمی جمار ہے، قربانی ہے، مزدلفہ میں رکنا ہے، یہ تمام چیزیں واجب ہیں. اگر واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جائے، دم دیں گے حج ہو جائے. لیکن یہ دو چیزیں چھوڑ دی آپ نے، وقوف عرفات اور طواف زیارت، تو آپ کا حج کا ادا نہیں ہوتا. تو وقوف عرفات جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ کون سے دن ہوتا ہے؟ 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد. 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک کا یہ ٹائم ہے عرفات کے اندر وقوف کرنے کا. اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو، واپس ہو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو مشعر حرام میں. مشعر یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام مشعر حرام تھا. کیا تھا؟ اس پہاڑ کے پاس آ کے، یعنی مزدلفہ میں آنا ہے، اب شام ہو گئی، سورج ڈوبنے سے پہلے مزدلفہ میں آنا ہے اور وہاں پہ آ کے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے آپ. تو اس وقت کا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا کرو؟ اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور فرمایا اللہ کا ذکر کرو اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی، ایمان بخشا، کلمہ بخشا، قرآن دیا جب تو تم حج کرنے آئے. اگر تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا، اسلام ہی نہیں ہوتا، کلمہ ہی نہیں ہوتا تو پھر حج بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ نے تم کو ہدایت سے نوازا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا پھر تم لوٹو اس جگہ سے جس جگہ سے لوگ لوٹتے ہیں. ان اللہ غفور، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. کیا مطلب ہے اس کا؟
جب حج کیا جاتا، جب حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے وہ قاعدے قواعد نہیں آئے تھے، تو یہ لوگ حج اس طرح کیا کرتے تھے کہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے۔ قریش جب حج کرتے تو عرفات کے میدان میں نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے، یہ مزدلفہ میں بیٹھ جاتے، مزدلفہ میں چلے جاتے اور مزدلفہ میں بیٹھے رہتے۔ اب یہ کہتے کہ صاحب کیونکہ قریش ہیں اور ہمارے پاس ہی کعبے کی چابیاں ہیں، کعبے کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، لیلا تو قریش میں آ چکا تھا، بہت اچھے سے تفسیر اس کی، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا محترم اور باعزت سمجھتے تھے، تو کہتے تھے کہ جو عام آدمی ہے نا وہ عرفات جائے، ہم نہیں جا رہے، ہم تو مزدلفہ میں رہیں گے، ہم تو مزدلفہ میں رہیں گے، اس لیے کہ ہم قریش ہیں اور ہمارا ایک مقام و مرتبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم بھی مزدلفہ میں نہیں رہو گے، اب حج فرض ہو گیا اور وقوف عرفہ کیا ہے، فرض ہے، تو ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو تم بھی اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے لوگ لوٹ رہے ہیں، یعنی عرفات سے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اللہ سے معافی مانگو اس سے پہلے جو غلطیاں کی، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اس کو دھیان سے سنیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اب پہلے کیا ہوتا، لوگ حج کرتے، عزیز ساتھیوں، جب اسلام نہیں آیا تھا، جب حج فرض نہیں ہوا تھا، حج کے قواعد جب نہیں آئے تھے، تو حج نے ایک میلے کی شکل اختیار کری تھی۔ کس کی؟ میلے کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ بالکل ایک میلہ ٹائپ لگتا تھا، وہ حج ہی نہیں تھا، جہالتوں کی طرح، جاہلوں کی طرح حج کیا جاتا تھا۔ اب وہاں جب میلہ لگتا تو مینا کا جو بازار لگتے، تو وہاں جب حج سے فارغ ہو جاتے تو لوگ کیا کرتے، اپنے آباء و اجداد کی، جو ان کے ابا، دادا، نانا، پرنانا جو دنیا سے چلے گئے، ان کی تعریف بیان کرتے اور گھنٹوں ان کے واقعات بیان کرتے کہ ہمارے باپ یہ تھے، ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے فلاں یہ تھے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، کہ جب تم حج پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، بالکل اسی طرح جس طرح تم حج کے فرض ہونے سے پہلے اپنے باپ داداؤں کا نام لیا کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کے تذکرے کرتے تھے، اب نہیں کیے جائیں گے۔ اب بالکل اسی طرح تم کس کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، یہ مقدس جگہ ہے، بلکہ فرمایا او اشد ذکرا، بلکہ جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فرمایا لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنا نہیں آتی، قرآن نے دعا مانگنا سکھائی، قرآن نے دعا مانگنا، جو عرب تھے نا ان کو دعا مانگنا بھی نہیں آتی تھی، وہ دعا کس طرح مانگتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے، یا اللہ مجھے ایک اونٹ دے دے، یا اللہ مجھے ایک کھیت دے دے، یا اللہ میری فلاں شادی کرا دے، یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی کر دے، اس طریقے سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ان کو اور دنیا میں رہنے والوں کو، یاد رکھیے گا قرآن میں آپ سنتے ہیں شان نزول، کیا سنتے ہیں کہ صاحب فلاں سلسلے کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ سلسلہ کسی شخص کے ساتھ خاص ہے، ابھی سہیل رومی کے بارے میں آئے گا، لیکن عزیز ساتھیوں وہ آیت جو ہے وہ سب کے لیے، وہ حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہے، شان نزول ان کے لیے تھا لیکن وہ حکم سب کے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی، اپنی آخرت نہیں بھولتے، مرنے کے بعد کی زندگی ان کے سامنے رہتی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی کوئی دعا ان الفاظ سے خالی نہیں تھی، ہر دعا میں اللہ کے نبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے ایک شخص کی چاہے جتنی حاجتیں ہوں وہ ساری دعائیں چھوڑ کے صرف ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے، اللہ اس کے ذریعے اسے سب دے دیں گے، اللہ اس دعا کے ذریعے اس کو سب دے دیں گے، کیونکہ کیا ہے دنیا میں بھی بھلائی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بھلائی، اور تیسری جڑ گئی وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ تو یہ دعا مانگنا چاہیے، جوامع الکلم میں سے حج کے موقع پہ خاص طور سے اللہ کے نبی مارا کرتے تھے، اور جب کنکری مانگا جائے 12 13 14 11 12 13 کو تو اس دوران اس کا پڑھنا جو ہے سنت ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک اجر ہے،
مما کسبوا جو یہ کما رہے ہیں جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، واللہ سریع الحساب اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں تو اللہ کو حساب لینے میں بہت دیر لگے گی، اللہ لمحوں میں حساب لے لے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، علماء نے لکھا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تجھے تو اللہ نے فرصت سے بنایا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہاں تجھے تو کتنے لوگ چلو آپ کو تو اللہ نے بہت فرصت سے بنایا ہے۔ کیا فرمایا علماء نے لکھا اگر کسی نے یہ جملہ کہا تو اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ فرصت کا لقب اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کا معاملہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فرصت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ کہتے تھے لوگ باقاعدہ گانا بھی ایسے جملوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ والے جو تھے نا، جو اللہ کے ولی تھے نا، وہ اس قسم کے مجلسوں میں بیٹھ کے تجدید نکاح بھی کیا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کا طریقہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہ جانے انسان سے کب کیا ہو جائے، کب کیا گناہ ہو گیا، جانے انجانے اس کا کیا طریقہ ہے۔ کبھی یہ رخ بڑھا ہے انشاءاللہ، کبھی یہ رخ کو نہیں اس چیز میں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اچھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور فرمایا اللہ کا ذکر کرو مخصوص دنوں میں، خاص طور سے۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق، ایام تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک، جس کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور فرمایا ان مخصوص دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فرمایا جو شخص 2 دن جلدی کرے اور واپس آ جائے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 2 دن سے اوپر کرے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ رمی جماع، جو شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے، ہر شیطان کو 7 مرتبہ کنکری ماری جاتی ہے، 21 کنکریاں پھینک کے ماری جاتی ہیں۔ تو میں یہ بات آپ کی اب اس کا 3 دن ہے، اس کے بعد کتنے دن ہے؟ 3۔ اگر کوئی شخص 2 دن مار کے واپس آ جائے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور تیسرے دن بھی مار لے گا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے؟ تو 2 دن تو مار، اگر 2 دن کے اندر واپس آ گئے وہاں سے، تیسرے دن بھی مار لے گئے کنکری، لیکن دوسرے دن اگر واپس آ گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور 1 دن اور اگر لگا دیا تو بھی گناہ نہیں، دوسرے دن واپس آ سکتے ہیں، وہ اس میں بتایا گیا ہے کنکری مارنے کا طریقہ۔ لمن اتقا، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، بے شک لمن اتقا، اور یہ تمام چیزیں اللہ کا تقوی پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور جان لو انکم الیہ تحشرون، تم تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، کھڑے